والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إلى قوله تعالى وبشر المؤمنين. قال ابن عباس الحدود الطاعة. وبه قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العزاري ذكر أن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت تشریف الحدیث اور اساتذہ حدیث، عزیز طلبہ، یہ آپ نے مجھے اسے امتحان میں ڈال دیا. ایک تو یہ کہ بغیر مطالعہ کی جگہ کھول کر کے میرے سامنے رکھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باب اس طرح رکھا کہ کتاب الجہاد ہے. نام سن کر کے آدمی کا شلوار ویسے ہی گیلا ہو جاتا ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ جی جی. بس اگر نہ سمجھے تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. مولوی شمس العارفین بھی بیٹھا ہوا ہے. اس سے پہلے میں نے ابھی دیکھا کتاب الوصایا ہے، تو ظاہریہ کے مسلک کے مطابق تو وصیہ علی الاطلاق واجب ہے، لیکن جمہور کے ہاں مستحب اور مسنون ہے. اور بعض صورتوں کے اندر اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے اور کسی کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے تو پھر یہ کہ مامن مسلم یعنی یا ما حق امرئ مسلم یہ بھی تو لے لیتے ہیں الا وصیۃ مکتوبۃ عندہ. تو انسان کے پاس وصیت نامہ لکھی ہونی چاہیے، لوگوں کو بتا دے کہ بھائی اچانک کوئی پتہ نہیں آدمی مر جاتا ہے تو وصیت کر کے پھر جہاد پہ جانا، پتہ نہیں واپس ہی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس سے پہلے وصیت ابھی ہے کہ الجہاد، تو وصیت کر کے آپ جائیں گے. بیوی سے کہیں کہ خدا حافظ اس طرح بچوں کا خیال کرنا، میں جہاد پہ جا رہا ہوں اور پتہ نہیں واپس ہی میری ہوگی یا ہوگی. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے جہاد کو جہاد یہ دفع مضرت ہے، گند کو ختم کرنا ہے. اور جتنے طاعات ہیں وہ جلب منفعت ہے، اور دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت. کپڑے سے گند کو آپ ہٹا دیں گے، اس کے بعد خوشبو لگا دیں گے. اور اگر اس میں گند پاخانہ پیشاب لگا ہوا ماشاءاللہ خوشبو لگا دے تو کیا ہوگا؟ نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، یہ پورا دین یہ خوشبو ہے. اور یہ خوشبو پھر اس وقت صحیح طریقے پر کام آئے گی کہ جب آپ گند کو ہٹا دیں گے، لوگ امن کے ساتھ رہیں گے. تو پھر انا اہلکنا اصحاب الفیل، ہم نے اصحاب الفیل کو اس لیے ہلاک کیا، یہ لیلا فی قریش جار مجرور کو میں متعلق ہے. اس سے پہلے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو انا اہلکنا اصحاب الفیل لیلا فی قریش لیلا فی مرحلۃ الشتاء. قریش کو مانوس کرنے کے لیے ہم نے جو آپ کے لیے اصحاب ضرر تھے، جو زار تھے، نقصان دینے والے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. اب یہ اتنا احسان ہم نے آپ پر، اس لیے کہ آپ کا سفر شام اور شام کی طرف ہوتا تھا. تو اس سفر میں درمیان کے اندر پھر یہ کہ ڈاکو بھی ڈاکہ ڈالتے تھے. آپ کے دشمنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اب اس کے بعد فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا. یہ جو بنی اسرائیل بدبخت تھے، جو فرعون کو اللہ نے ذلیل کر دیا، قبطیوں کو ذلیل کر دیا، تو ہوتا کیا ہے؟ جب
انسان جہاد کو ترک کر لیتا ہے تو یاد کر لو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یستحیون نساءکم کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں آپ کی عورتوں کو بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، عورتوں کو زندہ بچوں کو مارتے تھے. اس کا دوسرا ترجمہ ہے یستحیون نساءکم یستخدمون فروج نسائکم. ان کے بے حیا قسم کے جو کمانڈو ہوتے جب مسلمان خود ہمت نہ کرے تو پھر بدماش یہی کریں گے یستخدمون فروج نسائکم. جو عورت خوبصورت لگے اس کو اپنی حوث کا اور اپنی خواہشات کا نشانہ بنائے. کچھ تو غیرت کرو. اللہ نے اس کو تو غرق کر. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے جہاں اپنی نعمتیں گنوائی ہے بنی اسرائیل پہ تو ان میں سے ایک یہی ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَسْتَخْدِمُونَ فُرُوجَ نِسَائِكُمْ. جو بھی خوبصورت عورتیں ان کو استعمال کریں. آیا مسئلہ سمجھ؟ یہی حال ہے. جب گورے کا تسلط تھا برے صغیر پاک و ہند پہ، آپ کا بنگلہ دیش اور ہمارے پاکستان، تو آپ کو عربی کتاب ملے گی. یہاں کی مجھے نوعیت معلوم نہیں ہے کیا ہے، الجوہر المنقوش فی تاریخ البلوش. تو اس میں ہمارے علاقے کے سردار نور محمد تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متوسرین میں سے تھے. اس نے جو جہاد جنگ لڑی، جو گوروں کو اس نے جہنم میں پہنچا دیا. ہمارے ملک کے اندر خود ہی گورے ان کے بڑے افسر وہ یہ کہتے تھے، ہمارے بلوچوں کو بے حیا قسم کے بلوچوں کو کہتے کہ آپ ہمارے لیے خوبصورت عورتیں تلاش کریں. اور اس سردار کو اور سردار کے متعلقین کو بلوچوں نے خود ٹکڑے کر دیے. جو اصل سردار بے حیا تھا اس کے 40 ٹکڑے کر دیے. یہ تو میں نے عرض کیا کہ والجہاد کیا ہے، ضرورت السنانی. اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے. کوہان جانتے ہیں؟ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اونٹ سے اوپر ہوتا ہے. اور پورا جو اسلام ہے پورا دین ہے اس کی بنیاد جہاد ہے. جہاد اس کی اونچائی ہے. میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے اور آپ اس میں اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے. آئے مسئلہ سمجھ؟ ایک ہے جہاد یجاہد مجاہدۃ، یہ اہم مطلق ہے. نفس کے ساتھ جہاد کرنا، چیلے میں نکلنا. یہ چیلے والا ہے، اس کو برا لگے گا لیکن میں اصل بات آپ کو آپ سمجھ رہے. یہ تو تبلیغ کا پیغمبر ہے شمس اللہ. جہاد یجاہد مجاہدۃ، اس میں یہ ہوتا ہے کام مطلق ہے کہ کافر کے ساتھ جہاد کرو یا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو. آیا مسئلہ سمجھ؟ اور اب یہ لوگ جو حضرات جہاد سے جی کترا رہے ہیں، کہتے ہیں اصل بھائی جہاد، اصل جہاد بھائی نفس کے ساتھ جہاد ہے، اصل بھائی جہاد مجھ سے اس کے ساتھ جہاد ہے. بھائی جان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ارے مکی آیت مکے میں جہاد تو تھا ہی نہیں، جاہدو. تو گزارش ہے کہ ایوہ الجاہل، آپ سمجھے؟ ایوہ الجاہل، وہ جاہدو مجاہدت سے ہے، وہ جہاد سے نہیں. آپ سمجھے؟ مصدر سے تبدیلی آئے گی، ماخذ اشتقاق مصدر ہے. آپ سمجھے؟ مصدر میں یہ ہوگا رجع یرجع رجوع، اس کا معنی لوٹنا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے. انا مملوکون للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف جائیں گے. وإلی اللہ ترجع الامور، راجعون اللہ کی طرف جائیں. مصدر اس کا رجوع ہے.
اور اگر رجع یا جو رجعن آ جائے مصدر اس کا معنی لوٹانا، اب لوٹنا نہیں ہوگا بلکہ لوٹانا. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. یہ اتنا غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ جو گسانا ان کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا، اس میں روح ہی نہیں ہے، پھر بھی بیوقوف اس کی پرستش کرتے، اس کی عبادت کرتے. آپ نے دیکھا کتنا فرق ہو گیا. تلا یتلو تلاوتن آئے گا تو اس سے طالب تالیون طالب اسم فاعل آئے گا، اس کا معنی تلاوت کرنے والا. اور تلا یتلو تلبن اگر آ جائے تو اس کا معنی پیچھے چل. تو جاہد یجاہد مجاہدتن آ جائے وہ عام مطلق ہے، وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، اور عام بھی مجاہدہ ہے، اس پر اس کا اطلاق ہوگا. لیکن اگر جاہد یجاہدو جہاد نہ جائے تو پھر یہ کہ کسی کی سر اڑا دینا یا اپنی سر اڑوا دینا. اگر اس کا مصدر جہاد آ جائے، اور امام بخاری کو پتا تھا کہ آگے کچھ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے آیت نقل کی ہے، یہ تو دعویٰ ہے. دلیل آگے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یقتلون غازی ہے، یقتلون شہید ہے. ماشاءاللہ. یقتلون کیا ہے؟ غازی. اور یقتلون کیا ہے؟ شہید. اور یاد رکھ لینا، چھری اگر نیچے ہو، خربوزہ اوپر رکھو تب بھی خربوزہ کٹے گا، اور خربوزہ کو تربوزہ کو نیچے رکھو چھری لگا دو تب بھی وہ کٹے گا. کافر کا اگر ہمیں مجھے قتل بھی کر دے تو تب بھی کافر پر خدا کی لعنت، اور اگر کافر کو میں قتل کر دوں تو تب بھی اس پر خدا کی لعنت، اور میں خود اگر غازی بن جاؤں تب بھی اللہ مجھ سے راضی، اور اگر میں شہید بن جاؤں تب بھی اللہ مجھ سے ماشاءاللہ. اس کے لیے دونوں صورتوں میں کامیابی نہیں ہے، میرے لیے دونوں صورتوں میں ناکامی نہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ شیخ الحدیث کون ہے؟ حضرت محفوظ صاحب کون ہے؟ جی محفوظ صاحب بھی ہے، ہاں؟ محفوظ صاحب بھی ہے شیخ الحدیث. موت جو ہے نا سب کو موت دیتی ہے. بولو مطلب موت کیا ہے؟ سب کو موت دیتی ہے. موت سب کو فنا کر دیتی ہے، موت سب کو ختم کر دیتی ہے. شمس العارفین بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ موٹا تن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، مولی منظور بھی ختم ہو جائے گا، مولانا محفوظ رحمت بھی ختم ہو جائے گا. موت سب کو مار دیتی ہے، موت سب کو مار دیتی ہے، پوری دنیا کو تباہ کرتی ہے. نمرود، فرعون، قارون، حامان، مامان سب، اور محترمہ حسینہ. میں پاکستان میں دعا کرتا رہا ربنا آتنا فی الدنیا حسینۃ اور جب ادھر آ گئے ظالم کے بچے تم لوگوں نے اس کو غائب کر دیا، ملنے کے لیے آگے تھے ہم نے اس کو غائب کر دیا. یہ ساری سازش جو ہے نا یہ مولی طرح کی، ہم نے سارے یار کے لیے آ گئے اور پھر آ کے یار. آپ کو مسئلہ سنا گیا؟ موت سب کو موت دیتی ہے، ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن شہادت ایسی چیز ہے جو موت کو موت دیتی ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء. تم ان کو مردہ سمجھتے ہو، موت خود مر گئی ہے، احیاء میں. ماشاءاللہ. موت سب کو موت دیتی ہے. بولو موت سب کو موت دیتی ہے، شہادت موت کو موت دیتی ہے. شہادت موت. ناپاک سب کو ناپاک کرتا ہے. بولو ناپاک سب کو ناپاک کرتا ہے، لیکن شہادت ناپاک کو پاک کر دیتا ہے. خون ہے، چاہے مولی محفوظ الحق کا ہو یا مولی منظور کا ہو یا مولی شمس العارفین کا، کوئی بھی ہو، خون سب کے ناپاک ہے. اماں جی کا خون ہے، ابا جی کا خون ہے، خون سب کا ناپاک. لیکن جو شہید ہو گیا اس کو غسل نہ دو، یہ خون پاک ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر جو شہید ہو گیا اس کو غسل نہ دو. وہ کیا ہے؟ کتاب طہارت کے اندر مسئلہ آپ کے سامنے گزرا ہے. پاخانہ جانتے ہو؟ گند. اس خشک پاخانوں کو جلاؤ. جلانے کے بعد اس کی مٹی اور اس کی جو راکھ ہے یہ راکھ پاک ہو گئی. اگر یہ پانی میں لگ جائے اور پانی سے پھر آپ کے کپڑوں پر تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. اس لیے کہ پاخانہ کی بدبو وہ ختم ہو گیا. آگ نے اس کو ختم کر. مغیر للحقیقت والمادہ، اس کی حقیقت کو ختم کر دیا آگ نے. اب وہ پاک ہو گئے. آئے مسئلہ. تو اس طرح امام بخاری نے جلد اول کے اندر کتاب الطہارت کے اندر فرمایا شہادت بالمغیر للمادہ ہے اور للحقیقت ہے. اس لیے مغیر للنجاست ہے. نجاست کو تغیر النجاست الى الطہارت ہے. موت سب کو موت دیتی ہے لیکن شہادت موت کو موت دیتی ہے. سمجھے؟ ناپاک ہر جگہ ناپاک رہتا ہے لیکن شہادت ناپاک کو بھی پاک کرتا ہے. آئے مسئلہ. اس کے بعد مسئلہ پہلے آیت کو سمجھو پھر آپ کو مزہ آئے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ رومال میرا ہے 1000 روپے میں. اب 1000 روپے اس کی قیمت ہے. مولوی شمس العارفین اس میں اگر تصرف کرے میری اجازت کے بغیر حرام ہے. استعمال المندیل له حرام. الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس. استعمال المندیل طلحہ کے لیے اور شمس العارفین کے لیے حرام ہے. اور شمس العارفین کی جیب میں جو پیسے ہیں ان کو اچک کر کے میں استعمال کر لوں چھین لوں یہ میرے لیے حرام. آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن اب ہم نے کیا کر دیا؟ بے کر دی. میں نے کہا کہ بعتک المندیل بألف روپیۃ. 1000 روپے میں میں نے مندیل آپ کو بیچ دی. اور شمس العارفین کہتا ہے کہ اشتریت ہو بألف روپیۃ. میں نے خرید. اب اس نے 1000 روپے مجھے دے دیا میں نے رومالوں کو دے دیا. سمجھے؟ اب بائے کا ملک مبی سے ختم ہو گیا. مشتری کا ملک پیسوں سے ختم ہو گیا. اب وہ 1000 میرے پاس ہے. شمس العارفین اس کو چھینے گا اس میں تصرف کرے گا اس کے لیے حرام ہے. اور میں رومال کو لے لوں گا میرے لیے حرام ہے. جی نہیں آگے بات سمجھ رہے جی سمجھتا ہے جی کا بچہ. آپ سمجھ رہے؟ اب یہ ہو گیا بے ہو گئی. اللہ بائے ہے اور مبی جنت ہے. بائے ہم ہے. بائے انسان ہے ہم ہے. سمجھے؟ اللہ مشتری ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین. مومنین سے مشتری مبی کو خریدتا ہے. مبی کیا ہے؟ انفسهم واموالهم. یہ جان اور یہ مال ہمارا نہیں ہے ہم نے اللہ کو بیچ دیا. سمن اس کی وصول کی. کیا بعد آخر ہوتا ہے سمن پر بأن له الجنہ. سمجھتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ کہ اب جنت اللہ کی نہیں ہے ہماری ہے. اب جنت کیا ہے؟ اللہ کی نہیں ہے ہماری. اور ہم اپنے نہیں ہے اللہ کے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اب جنت اللہ کی نہیں ہے ہماری ہے اور ہم اپنے نہیں ہے. ہمارا مال بھی ہمارا نہیں ہے. ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کی. اور سودا کس سے ہوا؟ کس سے سودا ہوا؟ پٹے کچھ نہ بولے. کس کے ساتھ سودا ہوا؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ہوا نا. تو آپ اللہ کو بیچ رہے. میرے دوست نے اس زمانے میں پیسے کی قیمت تھی 30 لاکھ کی گاڑی تھی اس کی. اب تو کروڑ سے بھی اوپر. 30 لاکھ کی گاڑی اس نے مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو 16 لاکھ میں دیا.
میں نے کہا تو کدی لعنت وہ بغیرت آدمی 30 لاکھ کی گاڑی کتنے میں دی 16 لاکھ میں دی آپ نے بیوقوف مجھے کہتا ہے استاد منظور نہیں یار منظور بیوقوف نہ بنو جانتے ہو میں بائے ہوں اور وہ فضل الرحمان کا بھائی مشتری ہے جانتے ہو سودا کس کے ساتھ ہوا ہے سودا عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوا میں نے احسان کیا ہے کم پیسے پہ دیا ہے میرا سودا فضل الرحمان کے بھائی سے ہوا ہے اچھل رہا سمجھے قرآن میں کہتا ہے فاستبشروا ببيعكم الذي اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تمہارا سودا کسی اور سے نہیں ہوا اللہ سے ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عبارت فاستبشروا ببيعكم آپ لوگوں نے شرح تہذیب میں پڑھا ہوگا یہ شرح تہذیب کی عبارت ہے میں نے کوئی مذاق کرا قرآن ہے تو یہ جو بے ہو گئی اب سمجھ لینا اب جب کہ یہ بے ہو گئی اب ہم اور ہماری جان اور ہمارا مال وہ اللہ کے ہے ہم اپنے نہیں ہیں اور جنت اللہ کی نہیں ہماری اب جنت جب ہماری ہے نا تو ہمارا ابا کون ہے آدم علیہ السلام انبیاء ہے انبیاء تو روحانی اب ہوتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی کے اندر اور جائیداد کے اندر وراثت چلتی ہے مورث جب مرتا ہے نا تو وراثت پھر یہ کہ وارثین کو ملتی ہے اس لیے کہتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سبحان اللہ اور بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کا معنی بِمَا كُنْتُمْ تُجَاهِدُونَ جو تم جہاد کرو گے جو کچھ کرو گے بہرحال جو تمہارا سلسلہ ہو گیا عمل کا ہوگا لیکن جنت تمہاری وراثت ہے أُورِثْتُمُوهَا وراثت لیکن بشرط ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اعمال ہوں گے یہ تمہاری وراثت ہے تمہیں بٹے گی اور تمہیں میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے تقسیم ہو جائے گی یہ جنت ہے ہی آپ کی ہاں اگر باپ بیٹے کا نافرمان ہوتا ہے عاق ہوتا ہے تو پھر اس کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے آپ میں سے کوئی اگر قرآن و سنت کا باغی بنے گا جہاد کا انکار کرے گا اعمال کا دین کا انکار کرے گا تو پھر اس کو جنت تو یہ ملے گی وہ تو عاق ہو گیا آپ کو مسئلہ سمجھا اب جب کہ یہ بدن آپ کا نہیں ہے یہ جسم آپ کا نہیں ہے اور مال بھی آپ کا نہیں ہے آپ کے پاس عاریتن ہے اللہ مشتری ہے آپ بائے ہے جنت سمن ہے اور اموال اور انفس یہ مبی ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے ملکیت آپ کی نہیں ہے لیکن اللہ نے عاریتن آپ کو دیا ہے اب اللہ معیر ہے اللہ مشتری بھی ہے اب اللہ معیر بھی ہے معیر ہے اور وہ عاریتن آپ کو دے رہا ہے کہ یہ جسم اور یہ مال یہ عاریتن آپ کے پاس ہے اور آپ مستعیر ہیں بولو آپ مستعیر اب مستعیر ہے تو مستعیر کو اگر میں کہتا ہوں یہ میرا اونٹ لے جاؤ یہ اونٹ لے جاؤ یار یہ 2 بوری اٹھا سکتا ہے آپ لے جاؤ اس کو اس کی طاقت اتنی ہے 2 بوری اٹھا سکتا ہے اور ظالم کے بچے آپ جب اس کو لے جا رہے اور آپ اس پر 4 بوریاں رکھتے اگر یہ ہلاک ہوتا ہے تو ضمانت آئے گی نہیں آئے گی آئے گی آپ کو اس لیے کہ آپ کی طرف سے تعدی ہے مستعیر جو ہوتا ہے عاریہ والی چیز کو وہ معیر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ اب میری ہدایت کیا ہے میری ہدایت یہ ہے کہ آپ کو جنت بھی مل گئی اور آپ کی جان اور آپ کا مال تو میرا ہو گیا اور آپ جنت آپ کی ہوگی لیکن میں جان اور مال آپ کو عاریتن دیتا ہوں اس کو استعمال کیسے کرو گے فَيَقْتُلُونَ یا غازی بنو وَيُقْتَلُونَ یا شہید بنو کس کو سمجھا گیا آپ کو سمجھا گیا ہاں کوئی سمجھ میں آیا اب مسئلہ کس لیے آپ سے عرض کر دیا یہ جہاد یجاہد جہاد ہے جہاد یجاہد مجاہدہ دوسرے نہیں ہے ہو گیا ہو گیا اب مسئلہ اگلی بار جب جہاد کریں گے بولو جہاد کریں گے تو ملک کو فتح کریں گے ملک کو فتح کریں گے مجاہدین تو امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کا مجاہد کرے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر یا مولوی منظور امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا اپیل کرتا ہے
اصول فقہ کی کتاب میں آپ پڑھتے رہتے ہیں الامر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. الامر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. اور والنهي هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. على سبيل الاستعلاء کرے نا. حضرت اقدس مولانا محفوظ الحق صاحب اور آپ کے شیخ الحدیث اور شمس العارفین کرے کسی پڑھ نماز رکھ روزہ سود چھوڑ. یہ امر کا حقیقی معنی ہے علی سبیل الاستعلاء افعل. تو اب ہم جو کر رہے ہیں نا وہ امر نہیں ہے, وہ امر کا حقیقی معنی نہیں ہے, وہ اپیل ہے. بھائی اللہ کے لیے کام کرو بھائی, اللہ کے لیے یہ کام کرو بھائی, اللہ کے لیے کام چھوڑ دو بھائی. یہ امر نہیں کا حقیقی معنی نہیں ہے. امر الگ اطلاق جو وجود کے لیے آتا ہے وہ علی سبیل الاستعلاء. ہم آگے دو پروگرام آگے کا بچہ آپ نے خود کیوں مجھے شروع کرا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے اب فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. سمجھتے الحافظون لحدود الله. قال ابن عباس الحدود هي الطاعة, الحافظون لطاعة الله, الحافظون لدين الله, الحافظون للقرآن, الحافظون للسنة. مجاہدین زندہ باد. مجاہد آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کس کو سمجھ آ گیا؟ بات یہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کے پاس جب آپ کو قوت نافذہ, آپ خلیفۃ اللہ ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ ای یخلف اللہ سبحانہ وتعالی فی تنفیذ الاحکام الشرعیہ. اللہ کا خلیفہ انسان یہاں احکام شرعیہ کو نافذ کرے گا. کرے شمس العارفین, اس لیے تبلیغ کا تو پیغمبر ہے. لگائے اس نے وقت کرے احکام شریعہ کو. احکام شریعہ کو نافذ وہ کرے گا جو کہ خبردار سود حرام, خبردار اگر کسی نے کھال اٹھا دے. چنانچہ ڈالر جانتے ہو, ڈالر ڈالر مادرا کو ماں ڈالر, ڈالر جانتے ہو؟ جی جی. ہمارے پاکستان میں ڈالر تقریباً 300 روپے پاکستانی میں پہنچا, اور پاکستان میں جنگ نہیں ہوئی. افغانستان 30 سال جنگوں میں, روس لڑ لڑ کر کے تھک گئے, بارود ختم ہو گئے, اللہ نے ذلیل کر دی. امریکہ میں 50 ملکوں کے لڑ 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 کر کے تباہ ہو گیا, اس کے بارود ختم ہو گئے, لیکن کالی پگڑیاں جیت گئی. وہ جیت گئے. جیتنے کے بعد جب ان کی حکومت شروع ہوگی تو وزیر خزانہ حضرتوں کہا گیا ایوہ التجار, تاجروں کو جمع کیا, ایوہ التجار ڈالر کتنے پہ چلا رہے ہو؟ کہا کہ 200 روپے پہ. خبردار خبردار, ڈالر 110 روپے پہ. اور ڈالر یہاں چلنا نہیں چاہیے, افغانی روپے چلا. ڈالر ذلیل ہو کر کے 110 پہ آ گیا. پھر چند دنوں کے بعد کہا کہ ڈالر کتنے پہ چلا تھا؟ کہتے 110 پہ. خبردار, ڈالر ابھی 60 پہ, زیادہ سے زیادہ. ڈالر کس پہ؟ 60. یہ ڈالر جو ہے نا اتنا ذلیل ہو گیا, اب تیسرا دھکا اس کو لگے گا. اب افغانستان میں وہ کہتے ہیں کہ ڈالر سے کاروبار بھی نہ کرو, تم اپنے افغانی روپے سے کرو. کرے یہ اعلان مولانا محفوظ رکھ یہاں بنگلہ دیش میں. دیکھیں انشاءاللہ سے انت تارکن انشاءاللہ سے طلاق پڑتی نہیں. انت تارکن انشاءاللہ سے طلاق پڑتی نہیں ہے, طلاق ہوگی نہیں, اور یہاں بھی یہ کم ہوگا نہیں. کہتے ہیں انشاءاللہ. محفوظ رکھ غریب کیا کر سکتا ہے؟ مولی منظور کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے پاس قوت حاکمہ نافذہ نہیں ہے. اور قوت حاکمہ نافذہ محترمہ
حسینہ کے پاس تھی، وہ چلی گئی، اب دوسرے اس کی جگہ پر آ گیا، تیسرا آ گیا، اور ہمارے وہاں امیر المومنین حضرت زرداری دامت برکات ملالی نہیں، دامہ اسپیٹو، اور حضرت شہباز شریف، ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم پوری زندگی میں کہتے تھے درود شریف، لیکن ہم مجبور ہو گئے درود شریف نہیں کہتے، شہباز شریف، اتنے ذلیل ہو گئے، آپ سمجھے؟ اب ہم درود شریف نہیں کہتے، آپ حضور نہیں ہے، میں ساتھیوں سے اس لیے کہ قوت حاکمہ ان کے پاس ہے، تو وہ کہتے ہیں آج کو درود کہنا، شریف نہیں کہنا، شہباز شریف، نواز شریف، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اب اگر وہ اعلان کر دے کہ شہباز شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس قوت ہے، ڈنڈا ہے، بندوق ہے اس کے پاس، سمجھے میں بندوق، میں مزاق کرتا ہوں، ہمارے فوج میں بولتے ہیں 6 لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن کبھی کبھی ساتھیوں سے مولویوں سے مزاق کرتا ہوں، اور فوجیوں کے بڑے بڑے بوٹ ہوتے ہیں، تو میں اسے کہتا ہوں البوٹ بلبوٹ وما ادراکم بلبوٹ، البوٹ بلبوٹ وما ادراکم بلبوٹ لیس لکم الا السلوٹ لیس لکم الا السلوٹ والا فلکم الشوٹ۔ مسئلہ آپ کو سمجھا ہے، 2-3 اعتراضات کا جواب دیتا ہوں۔ اب بات میں نے ان اللہ اشترا کی تقریر کر کے آپ کو بتائی، کتاب الجہاد سے بھی بتایا کہ مجاہدہ الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے۔ اب مسئلہ سمجھو، ارے بھائی ایمان کو مکمل کریں گے بھائی، ایمان ہمارا مکمل ہوگا تو پھر جہاد پر جائیں گے، صحابہ نے ایمان پر محنت کی، پھر جہاد پر جائیں گے، ایمان پر مکمل، ایمان پر محنت کرنی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کو 80-90 سال ہو گئے اس جماعت کو شروع ہوتے ہوئے، ابھی تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ 80-90 سال آپ کو ہو گئے، ابھی تک کسی کا ایمان مکمل نہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ اب جواب سمجھو، ایسا نہیں مزاق کیا، جواب یہ ہے اس ناقص لنگڑے لوڑے کمزور ضعیف ایمان سے آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی کمزور ایمان سے روزہ رکھتے ہیں، اسی کمزور ایمان سے حج کرتے ہیں، اسی کمزور ایمان سے زکات دیتے ہیں، سمجھے؟ اب الصلاۃ فریضۃ من الفرائض مال ایمان ضعیف، ایمان ضعیف کے ہوتے ہوئے یہ فرض ادا ہو رہا ہے، الصلاۃ فریضۃ من الفرائض والزکات فریضۃ من الفرائض، اس کمزور ایمان کے ساتھ، اور اللہ کا بلا کرے والصوم فریضۃ من الفرائض ما هذا الایمان الضعیف، اسی کمزور ضعیف ایمان کے ساتھ، سمجھے؟ اور اللہ کا بلا کہ حج فریضۃ من الفرائض ما هذا الایمان الضعیف، جب یہ تمام فرائض اس ضعیف ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتے تو فالجہاد فریضۃ من الفرائض، اس کو بھی جمع کر دیں۔ اب یہ جواب، اس کے بعد اگر کسی نے سر اٹھایا تو مجھے بتا دینا، اس کے بعد اگر کسی نے سر اٹھایا تو پھر کیا؟ اب ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں، ارے بھائی سب سے بڑا جہاد بھائی اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، یہ تو کمزور ایمان کی بات ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، بھائی نفس اماروں کو مار دو بھائی، جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، نفس امارہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، اس کو بے غیرت آپ کو لے جانا ہے نماز پڑھانا ہے، سردی میں وضو بناؤ نماز، نفس امارہ کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، ہم کہتے ہیں رکھیں گے، نفس امارہ کہتے ہیں کہ حج نہ کرو، میں کہتا ہوں تیرے باپ کو طاقت لے جانا حج کرنا، یہ نفس امارہ کے ساتھ جہاد کر رہے آپ، اس کے خلاف نماز پہ، روزے پہ، زکات پہ، اس پہ لے جاتے ہیں، یہی نفس امارہ کہتے ہیں خبردار میدان جہاد پہ نہیں جانے والا، ٹکڑے ٹکڑے اس کو کوچل، یہ دوسرے تیسرے اشکال کا جواب ہوگا۔ چوتھے آدمی، ارے بھائی جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور کنز العمال کی روایت ہے اعمالکم امالکم، بولو اعمالکم امالکم
تمہارے اعمال جیسے ہوں گے حکمران ایسے ہوں گے. اعمال کو ٹھیک کر. تو لوگوں کو بتاتے کہ نماز روزے زکوٰۃ حج یہ ٹھیک کر دو, حکمران خود اچھے آ جائیں گے. یہ غلط ہے. اعمال حکم جمع ہے, سمجھتا ہے. اعمال کے اندر اعمال اپنا ٹھیک کرو, رشوت بھی نہ کھاؤ, جھوٹ بھی نہ بولو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, یہ سب اعمال ہیں. لیکن ان تمام اعمال کا سردار کیا ہے؟ ان کا سردار جہاد ہے. وہ جہاد والا عمل بھی کرو, ان کی سر کو بھی کرو, خود بخود تمہیں انشاءاللہ ایک شیخ الحدیث آپ کو حاکم ملے گا, آپ کو امیر المومنین کے شیخ الحدیث ملے گا. اعمال تو اعمال کے اندر جہاد بھی تو داخل ہے. آئے مجھے سمجھ, یہ میں نے آپ کو بتا دی. وہ کہتے چلو, سمجھتا ہے. کتاب الجہاد باب فضل الجہاد والسیر وقول اللہ عز وجل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہاں پر وقف کرو گے. جملہ استئنافی ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون, بس یہ ہے کہ وہ قتال. قتال عام ہے. قتال مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور قتل جو ہے نا, اور خود جہاد کافر کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن قتال مال مسلم بھی, یعنی مسلم کے خلاف بھی قتال ہو سکتا ہے. چنانچہ مقصود سرخسی کی پہلی جلد میں آپ کو ملے. اگر لوگ مثلا کہتے ہیں کہ ہم جی اللہ والے لوگ ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں, حج بھی کرتے, لیکن یہ اذان لاؤڈ اسپیکر پہ تیز اذان ہو رہی ہے, اذان اونچی, ہماری بیگمات کی نیند خراب ہوتی ہے. بولو کس کی؟ بیگمات. بولو بیگمات نہیں بلکہ کیا ہے؟ بیگمات. بیگم, بیوی بیگم ہے تو آپ بھی بیگم ہے, بیوی باغم ہے تو آپ بھی باغم ہے. تو بیگمات کی نیند خراب ہوتی ہے, اذان نہیں ہونی چاہیے اونچی. تو وہ چاہے مسلمان بھی ہو, اس کی داڑھی ناف تک بھی ہو, اس کے ساتھ قتال ہوگا. تو چھوڑے گا نہیں, یا تیری گردن یا میری گردن. چاہے وہ تہجد پڑھ بھی رہا ہو لیکن اذان کو نہیں چھوڑ رہا, اس کے ساتھ جا کر کے دیکھ لینا. آپ کو مثلا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون, لڑتے ہیں اللہ کے راستے, اور فی سبیل اللہ یہ مجاہدین کا علم ہے. فی سبیل اللہ ہے جہاد. اور صرف ایک دو روایتیں ہیں جو طلبہ کے بارے میں, من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ. یہ بجازت اصل فی سبیل اللہ مجاہدین کا لقب سب کو سبحانہ. وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ وَعَدَهُمُ اللَّهُ وَعْدًا عَلَيْهِ وَعَدَهُمُ اللَّهُ وَعْدًا عَلَيْهِ. وعدًا حقا, یہ برحق وعدہ ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن, چونکہ جہاد باللسان والسنان دونوں کے دونوں جہاد مکمل جہاد تورات سے شروع ہے, موسیٰ علیہ السلام سے, اس لیے فرما رہے ہیں سابق کے کتاب میں. والقرآن ومن اوفی بعہدہ. اب جب اللہ نے آپ سے وعدہ کر دیا جنت آپ کی ہے, آپ میرے ہیں, سمجھے, اور میری ہدایت کے مطابق, تو اللہ کا معاہدہ آپ سے ہو گیا. ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اللہ کے مقابل کون اپنے عہد کو پورا کر سکتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ پورا. اذا کان الامر کذلک, جب صورتحال یہی ہے کہ آپ سے بیع ہو گئی, فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ اللہ. بولو خوشخبری حاصل کرو اپنی اس پیسے جو تم نے اللہ سے. وذلک هو الفوز العظیم. ارے جنت مل گئی, یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. کھولی تھا وشن. قال ابن عباس الودود الطاعت, کو بتا دیا وہ ہمارے ساتھی کو بہت بڑا جلدی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی جنت جا رہا ہے. جزاک